السلام علیکم ناظرین، میں آپ کا میزبان عبدالصبور صباغ اور آپ دیکھ رہے ہیں صباغ ٹائمز۔ اس کو بتاتے ہوئے بےحد خوشی ہو رہی ہے کہ یہ آپ کا خادم عبدالصبور جو اس وقت لکھیم پور کی کھیری پہ کی سرزمین پر حاضر ہے اور ہمارے ساتھ لکھیم پور کھیری کے مائع ناز شخص۔ اب میں آپ کو ایک ایسی شخصیت سے روبرو کرائے جا رہا ہوں جس نے تعلیم کے میدان میں بڑی جد و جہد کری اور اللہ نے اس کو کامیابی دی۔ وہ ایسی شخصیت ہے کہ اس نے برادری کی کڑن فکر، قوم کی کڑن فکر کو لے کر اس نے ایک ایسا قدم اور ایک ایسا کارنامہ اور ایک ایسا نمایاں کیا ہے جو ایک مثال بن گیا۔ تو میں رخ کرتا ہوں جناب محمد وسیع انگیز صاحب کی طرف۔ جی السلام علیکم وسیع انگیز صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وسیع بھائی، میں چاہتا ہوں کہ آپ برادر کو ایک اچھی سی ایک پروجیکٹ دیجئے کہ برادر کیسے اوپر اٹھے اور اپنے بچوں کو کس طرح سے اوپر اٹھائے اور تعلیم میں کیسے لائے، اس کے لیے کچھ ہمیں ٹپس دیں آپ۔ الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ رب العزت کا یہ احسان عظیم ہے کہ ہم لوگ کھیری کی سرزمین پر تعلیم کے گوشے میں کچھ کر سکے۔ میرا یہ ماننا ہے کہ کسی بھی قوم کی پہچان اس کی تہذیب سے، اس کی روایات سے، اس کی تعلیم سے ہوتی ہے۔ تعلیم ہمارا ایک گہنا ہے۔ آپ یہ سوچ کے دیکھیے کہ بغیر تعلیم کے کیا ہم ایک قدم بھی چل سکتے ہیں یا ایک چھوٹی سی بھی منزل حاصل کر سکتے ہیں؟ اگر نہیں تو ہماری پہلی ضرورت اور پہلی جو چیز ہمیں جو حاصل کرنی ہے وہ ہمیں تعلیم ہونی چاہیے۔ کھانے کے بغیر تو ہم زندہ رہ سکتے ہیں، مشقت لگے گی، آدھا کھائیں گے، کام چل جائے گا، لیکن اگر تعلیمی معیار میں ہم پچھڑتے جائیں گے تو شاید ہم وہ کھو دیں گے اور ہماری وہ آئیڈینٹی چلی جائے گی اور ہم کسی گمنامی میں کھو جائیں گے۔ اگر ہمیں کسی معیاری مقام پہ پہنچنا ہے، کوئی چیز حاصل کرنی ہے، تو بیس اس کا تعلیم ہوتا ہے۔ تعلیم ایک ہماری جو روایتی تعلیم، ہماری دینی تعلیم اور اس کے ساتھ ساتھ ہمیں دنیاوی تعلیم۔ دنیاوی تعلیم میں جب ہم معیاری تعلیم کو لے کے چلتے ہیں تو کوئی شبہ نہیں رہتا ہے کہ ہم کمپٹیشن بیٹ کریں گے اور ایک مقام پر پہنچیں گے اور ہمارے بچے اور ہمارے بھائی فلاح اور ایک مقام حاصل کریں گے۔ لیکن ہم کر کیا پائے؟ اللہ کا فضل ہے کہ کھیری کی سرزمین پر ہمارے بچوں کے لیے ایک انٹر کالج ہے۔ پوری کوشش کر رہا ہوں کہ یہاں پر جو بچہ ہمارا داخل ہو وہ سب سے پہلے دینی معاملے میں، گوشے میں وہ کامیابی حاصل کرے، اپنی تہذیب کو، اپنی تمیز کو روشن کرے اور اس کے بعد وہ دنیاوی معاملات میں رفتہ رفتہ چلتے ہوئے کمپٹیٹیو ایگزام دے اور بہترین مقامات پر، جو وہ میڈیکل کے چھیتر میں ہو، چاہے وہ انجینئرنگ کے چھیتر میں ہو، جوڈیشری ہو، سول سروسز ہو، اعلیٰ سے اعلیٰ مقام پر پہنچے۔ اور کوئی شبہ نہیں، اگر ہمارے بچے ان مقامات پر پہنچتے ہیں تو یہ قوم کی شکل کو بدل دیں گے اور ایک تعلیم یافتہ بچہ پورے ایک خاندان کو، ایک پورے جو ہے معاشرے کو سنبھال دے گا۔ ہم کوئی بڑائی نہیں کرتے، یہ ایک تعلیم کا ہی جو ہے ایک ہاتھ رہا ہے اور تعلیم کا ہی یہ کارنامہ رہا ہے، اور سب سے اہم تو اللہ رب العزت کا ایک احسان عظیم رہا ہے کہ برادری کا آپ کے سامنے ایک کالج ہے۔ اور اسی سال ہمارے کالج سے پڑھے ہوئے بچے ایک ابھی
केवल एक सिंगल बच्चे की बात करूं तो अभी जो है 3 जगह पर सिलेक्शन, स्टेनोग्राफी केंद्रीय विद्यालय में और ये एसएससी में। तो अब क्या उसमें कोई शक है कि उस बच्चे का ख़ानदान या उस बच्चे का घर नहीं संभलेगा? बिल्कुल वो शक्ल बदल लेगा। मेडिकल में बच्चे सेलेक्ट हो रहे हैं, फार्मेसी में जा रहे हैं, इंजीनियरिंग में जा रहे हैं, सिविल में जा रहे हैं, लेकिन बगैर तालीम के तो नहीं। और हमारे जो रहनुमा हैं उनसे भी हम एक अपील करना चाहेंगे कि बगैर एक एजेंडा तैयार किए हुए रफली काम नहीं होता। अगर वाकई एक कौम का दर्द है तो उस दर्द में एक प्रोग्रामिंग करें और लोकल लेवल पर पूरी जो सेंट्रल कमेटी है वो सब जगह नहीं दे सकती, लेकिन अगर लोकल बॉडी को अगर मजबूत कर देंगे आप, अब जैसे अभी भाई साहब ने कहा कि जैसे इस जगह पर लोग हैं आर्थिक रूप से जो है थोड़ा सा पिछड़े हुए हैं, तो उनसे बहुत बड़ी जो है कोई ताउन की उम्मीद नहीं की जा सकती, लेकिन उन्हें एक प्लेटफार्म पर ला करके एक बेस तैयार किया जा सकता है। और अगर उन लोगों के बच्चों को अगर मुत्तहिद होकर के तालीम में, रोज़गार में या महज उन्हें जो है डायरेक्शन देने में अगर हम कामयाब हो जाते हैं तो हमें लगता है कि इस बिरादरी की हम असल में खिदमत कर पाएंगे। जी, तो वसी भाई बहुत ही अच्छा आपने पैगाम दिया और मैं समझता हूँ कि इस पैगाम को आप लोग सेव करें और बार बार देखिए क्या खूबसूरत आपको कितने कम वक्त में कितनी अच्छी बात आपको बताई। और मैं अब इनसे कुछ ज़ाती सवाल ये करना चाहूँगा कि वसी भाई ये बताइए कि आपने इतनी तो बताइए आपके जो इंटर कॉलेज उसका नाम क्या है? अमीरुल मोमिनीन इंटर कॉलेज। बहुत अच्छा नाम माशाल्लाह, अमीरुल मोमिनीन इंटर कॉलेज, कितना खूबसूरत नाम है। और ये बताएं कि आपके जो आप अपने घर में कि कितने मतलब सबसे बड़े या आपसे बड़ा भी कोई? नहीं, हम सबसे बड़े हैं। अच्छा, और आपके वालिद साहब क्या करते हैं? हमारे वालिद साहब इलेक्ट्रीशियन का काम करते थे। और आपकी वालदा घर में हैं? घर में हैं जी। और आप ये बताइए आप लोग कितने भाई बहन हैं? 4 भाई हैं, 3 बहन हैं। उनका तालीमी मियार क्या है? सब माशाल्लाह पोस्ट ग्रेजुएट से कोई कम नहीं है यहाँ पर। और प्रोफेशनली सिस्टर जो हैं वो डीएलएड में हैं, एक फार्मेसी में है, भाई डीएलएड और बीएड और एमए वो काले देखा। हम खुद जो हैं तो गवर्नमेंट जॉब में हैं और अभी ख्वाहिश और भी हैं। और तो हम ये चाहेंगे अभी तक के क्या किसी की आपने तो शादियाँ ब्याह हुआ अभी? ये तो ज़ाती नहीं, अभी शादी तो नहीं किसी की हुई और इंशाल्लाह बहुत जल्दी जो है। तो ये बताइए कि अगर कोई आपके यहाँ आप जो शादी ब्याह अगर आप करना चाह रहे हैं तो अपने ज़िला के कितने करीब व करीब करना चाह रहे हैं, कुछ खुलासे से बताएं ताकि हमारे जो नाज़रीन सुन रहे हैं और इतनी पढ़ी लिखी फैमिली है उससे लोग जुड़ना चाहते हैं तो कैसे आपसे जुड़ें, कुछ उस तरह से बताएं। देखो, दूरी का तो कोई मसला नहीं होता। अगर मेरा मानना है कि रिश्ता जो है दिलों का होता है। और दूसरी चीज़ ये रहती है कि जो एक मियार तो नहीं कह सकते कि एक जो चीज़ रिश्तों में जो है ढूंढता है आदमी, जैसे इस जगह पर अगर हम कुर्ब में जो है देखते हैं तो माशाल्लाह बहुत सारे लोग हैं और अल्लाह ने उन्हें नवाजा भी है, सब चीज़ें भी हैं, लेकिन जो एक फाइंडिंग चाहिए होती है, जो एक चीज़ चाहिए होती है, थोड़ा अभी नहीं कुछ मिल पाई। तो देखो अल्लाह ने जहाँ से मंजूर होगा, लेकिन एक रिश्ता जो है वो दिल से होना चाहिए। और हम चाहते हैं कि हमारे बड़े इन सब चीज़ों में काम करें और लोगों के अच्छे ताल्लुकात बने। और मतलब आपका कहने का मतलब है कि रिश्ता नसीब से होता है, अगर कहीं से जुड़ा है
تو وہ چاہے جتنی دور ہو وہ رشتہ قریب ہو جائے گا. بالکل قریب ہو جائے گا تو ہم یہ نہ سوچیں کہ یہ دور ہے بلکہ ہم رشتہ قریب ہو گئے. یہ کہنے کا مطلب ہے بالکل بالکل رشتہ بہت اچھی بات ہے کہ رشتہ قریب ہو, دوری چاہے جتنی ہو رشتہ قریب ہونا چاہیے. اور یہ بتائیں کہ کیا پہلے کے مقابلے کیا آپ کے ضلع کا ماحول بدلا ہے؟ بالکل بدلا ہے, بالکل بدلا ہے. اور کن کن چیزوں میں بدلا ہے؟ تعلیم میں اور آرتھک روپ میں یا ڈیولپمنٹ میں کس طرح سے بدلا تو ہے. پہلے جو ہمارے برادر جو چھپر میں رہتے تھے ماشاء اللہ سلیب میں رہنے لگے ہیں. لیکن ہماری دل سے پوچھیے تو بہت ناکافی ہے. ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے ہر ایک برادر کا, ہمارے ہر بھائی کا ایک شان ہو اور ایک عظمت ہو, ایک مقام ہو. اور اس میں بغیر تعلیم کے نہیں ہو سکتا ہے. اگر آپ یہ سوچتے ہو کہ ہم اپنے بچے کو کام سکھا کر کے اور بغیر تعلیم کے کوئی بہت بڑا جو ہے مقام دلا پائیں گے تو یہ سبھی کی ناممکن ہے, یہ بھول ہے. اور اس کے لیے سب سے پہلے آپ کو زندگی کے جو ہے 15-20 سال صرف تعلیم کو ہی دینے ہوں گے. اچھا, کام سکھاتے آپ الیکٹریشین کا ہی ہم بتائیں, کام اگر سکھانا چاہتے ہیں تو آپ ہائی اسکول کرا کر کے اسے سول کا ڈپلومہ کرا کر کے الیکٹرانک انجینئر کیوں نہیں بناتے؟ کیا بات. اور اس کے بعد جب ملے گا تو اس کے بعد اسے جو حاصل ہوگا وہ ایک مستری کا پیسہ نہیں حاصل ہوگا بلکہ ایک انجینئر کا پیسہ حاصل ہوگا. اور اس پیسے سے وہ اپنی بھی قسمت بدل ڈالے گا اور اپنے خاندان کی بدل ڈالے گا, اور کچھ نہ کچھ وہ برادر کے بارے میں بھی کرے گا. ہمیں یہ نہیں کہنا پڑے گا کہ ہمارے برادر کو کام دلا دو. اب یہاں پر جو مقامی بچے ہیں, یا کبھی کبھی افسوس بھی ہوتا ہے کہ بہت ساری عورتوں کو تک کو جو ہے محنت و مزدوری کرنا پڑ جاتا ہے, تعلیم نہ ہونے کی صرف یہ تعلیم نہ ہونے کی وجہ سے. تو کیا یہ ہم بھائیوں کا یا ہم بچوں کا یہ کام نہیں ہے, یا ان کا یہ فرض نہیں بنتا ہے کہ وہ اس خامی کو دور کریں اور ایک پلیٹ فارم تیار کر دیں تاکہ اس طرح کی شرمندگی سے ہماری برادری, ہماری قوم باہر آ جائے. اور ہم آپ سے یہ پوچھیں گے کہ سادھن کو لے کر یہاں پر روڈویز اور ریلوے کا سادھن کے بارے میں کچھ بتائیں. ماشاء اللہ اس میں کوئی کمی نہیں ہے. روڈویز 24 آور اور ریلوے لائن بھی بڑی لائن, کوئی کمی نہیں. اور پورا سادھن جو راجدھانی لکھنؤ ہے اس سے یہ کتنی دوری پہ لکھیم پور ہے؟ لگ بھگ 134 کلومیٹر ہے, اور کوئی دوری بھی نہیں ہے. اور سروس بھی تو ہے, سروس برابر ملتی رہتی ہے. اگر چاہیں تو 2.5 گھنٹے میں لکھنؤ سے اور کھیری ٹاؤن کی جو ہے لکھیم پور میں آ سکتے ہیں. کوئی دوری نہیں. شکریہ کہ دیکھا آپ نے کہ کتنی خوبصورتی سے ہمارے مہمانوں نے آپ کو کیا کہیں گے بتایا. اور خاص کر میں وسیع بھائی سے کہوں گا کہ وہ کے بارے میں بتاؤں گا کتنی خوبصورتی تعلیم کا معیار سمجھایا آپ کو. تو اسی طرح کہ ہم اور ضلعوں میں بھی, آپ کے بھی ضلع میں بھی آئیں گے اور آپ سے بھی ہم مخاطب ہوں گے اور روبرو کرائیں گے برادر کو. تو اپنے میزبان اپنے خادم عبدالصبور سباق جو آپ کی خدمت میں حاضر تھا, اب میں آپ سے ودا لیتا ہوں اور اگلی کسی اور ویڈیو میں پھر حاضر ہوں گا. اللہ حافظ.